بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 11ویں جماعت، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آن لائن کلاسز میں آپ کو خوش آمدید۔ اردو کے مضمون میں بیٹا ہم حصہ نظم پڑھیں گے۔ علامہ اقبال کی نظم ہے جس کا نام ہے خطابات جوانان اسلام۔ علامہ اقبال 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ کے ایک مذہبی گھرانے شیخ نور محمد کے گھر پیدا ہوئے۔ آپ نے اس دور میں آنکھ کھولی جہاں جہالت کی تاریکی زوروں پر تھی اور مسلمانوں کی حالت ایک سوالیہ نشان تھی۔ آپ نے قوم کو دعوت فکر و عمل کی طرف راغب کیا۔ یہ اقبال کی شاعری کا عطیہ ہی تھا کہ برصغیر کے مسلمان نے 200 سال پرانی زنجیریں جو مسلمانوں کی غلامی پر دلالت کرتی تھی وہ زیور غلامی مسلمانوں نے اتار پھینکا۔ اس شاعر بے مثال نے اپنی شاعرانہ قوت کو محبوب کے لب الرخسار پر ضائع نہیں کیا بلکہ حقیقت کا ترجمان بنتے ہوئے قوم کو فلاح کا راستہ دکھایا۔ اس نظم کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ علامہ اقبال عالم اسلام کے سب سے بڑے انقلابی شاعر تھے جنہوں نے مسلمانوں کی سوچ و جذب، عمل و حرکات میں انقلاب برپا کر دیا۔ 20ویں صدی کے ابتدائی اشراء میں جب یہ نظم لکھی گئی تو عالمی منظرنامے پر مسلمان زوال کا شکار ہو چکے تھے۔ برصغیر پر تاج برطانیہ تاباں تھا۔ عراق و ایران پر استعماری قوتیں پنجے گاڑے ہوئے تھیں۔ گو کہ نپولین کی موت کو 100 برس گزر چکے تھے لیکن مصر پر ابھی تک فرانس کے امروں کے علم لہرا رہے تھے۔ مسلمانوں کو یورپی اثاثے کو چھیے ہوئے سینکڑوں برس گزر چکے تھے۔ طرابلس پر اٹلی ہاتھ صاف کر چکا تھا اور سب سے بڑا المیہ یہ کہ سلطنت عثمانیہ یورپ کا مرد بیمار بن چکا تھا اور اپنے وجود کی بقا کے لیے برطانیہ کے سامنے کشکول لیے پھرتا تھا۔ یہ مکمل طور پر مایوس کن حالات تھے اور اقبال نے شعور کی آنکھ وا کی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ جو اوج ثریا کے مکین تھے آج کارِ زوال میں لڑک رہے ہیں۔ بہر صورت اپنی قوم کی ڈگمگاتی کشتی کو سنبھالنے کے لیے انہوں نے قلم کا سہارا لیا۔ ان کا پہلا شعر کچھ یوں ہے۔ کبھی اے نوجواں مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ اس کا نظم کا مفہوم ہے جس میں وہ نوجوان مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں کہ اے مسلمان نوجوان، کبھی غور و خوض بھی کیا تو نے کہ تو کس عظیم قوم سے تعلق رکھتا ہے۔ اس حوالے سے اس کی تشریح کریں گے کہ جو شعراء اپنی شاعری کے ذریعے قوموں کی زندگی میں تبدیلی لائے ہیں ان میں ایک بڑا نام اردو اور فارسی شاعری میں علامہ اقبال کا بھی ہے۔ دنیا انہیں ثانی غالب کے نام سے جانتی ہے۔ علامہ اقبال اس نظم میں، اس شعر میں مسلمان نوجوان سے مخاطب ہیں اور اسے غور و فکر کی دعوت دے رہے ہیں کہ اے تہذیب مغرب سے مرعوب نوجوان، تو نے غور و خوض بھی کیا کہ تو کس آسماں کا شہاب ثاقب ہے، یعنی ٹوٹا ہوا تارا ہے۔ کبھی بحر تدبر میں غوطہ زنی کر کے اپنی اصلیت سے پردے چاک کرنے کی کوشش کی، کبھی اپنے بھی گریبان میں جھانک کر دیکھا کہ کس آسمان سے جدا ہو کر تو اپنی تابناکی کھو بیٹھا ہے۔ دراصل گردوں سے مراد ماضی کے عظیم مسلمان ہیں جو دنیا پر چھا گئے تھے، جنہوں نے ساری دنیا کو تہذیب و تمدن اور علوم سے منور کیا تھا، اور ٹوٹا ہوا تارا سے مراد عصر حاضر کا گمراہ مسلمان نوجوان ہے۔ اقبال نے نوجوان کو تفکر کی دعوت دی ہے کہ تو ذرا حقیقت کی نظر سے دیکھ کہ کس عظیم ترین قوم سے تیرا سلسلہ نسب ملتا ہے، ذرا اپنی اصلیت سے آشنائی تو حاصل کر کہ
اس حوالے سے کہتے ہیں اپنی اصلیت سے ہو آگاہ اے غافل کہ تو قطرہ ہے لیکن مثال بحر بے پایاں بھی ہے۔ دراصل عصر حاضر کے مسلمانوں نے دور ماضی کے مسلمانوں سے منسلک اپنی تمام تر روحانی کڑیاں پاش پش کر دی ہیں۔ کبھی وہ دور تھا کہ مسلمان کی نگاہ سے کائنات کے در و دیوار لرزتے تھے، لیکن آج عالم کفر مسلمانوں کی فنا کے در پہ ہے۔ یہ تمام کیسے ہو گیا؟ یہ اتنا بڑا انقلاب کیوں کر برپا ہو گیا؟ یہ اقبال ہی سے پوچھ لیجئے۔ کہتے ہیں کہ کا شعر ہے، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اس شعر میں نوجوان مسلم کو اس کی اہمیت سے روشناس کرایا ہے اور اسے اپنے من میں جھانک کر حقیقت کو تلاش کرنے کی تلقین کی ہے، اور کہا ہے ان کے شعر کے مطابق، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ ان کا دوسرا شعر ہے، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سر دارا۔ آغوش گود، کچل ڈالنا، تباہ کر ڈالنا۔ تاج ایک کلا جو بادشاہ اپنے سر پر پہنتا ہے۔ دارا ایران کا بہادر بادشاہ تھا۔ اس کا مفہوم کچھ یوں ہے، تجھے اس قوم نے اپنی آغوش محبت میں پالا ہے جس نے سلطنت ایران کو تسخیر کیا تھا۔ اس شعر میں علامہ اقبال مسلمان نوجوان کو اپنی اصلیت سے آگاہ ہونے کی نصیحت کر رہے ہیں اور اس میں اسلاف کی حقیقت بیان کر رہے ہیں کہ اے نوجوان مسلم، تجھے اس قوم نے اپنی محبت بھری گود میں پالا ہے جس نے دارا جیسے بادشاہ کا تاج اپنے پاؤں تلے رون ڈالا تھا۔ دارا کا لفظ یہاں بطور تلمیح آیا ہے۔ یاد رہے کہ ایران کی سلطنت میں دارا نامی 3 بادشاہ گزرے ہیں۔ تشریح طلب شعر میں علامہ اقبال نے دارا کا نام علامتی طور پر ایران کی سلطنت کے لیے استعمال کیا۔ اسلام کے آغاز کے زمانے میں مشرق میں کسریٰ ایران اور مغرب میں قیصر روم کی سلطنتیں تھیں جن کا ساری دنیا میں رعب و دبدبہ تھا۔ بقول اقبال، مٹایا کیسر و کسریٰ کے استبداد کو جس نے، وہ کیا تھا زور حیدر فقر بوذر صدقِ سلیمانی۔ اس میں وہ بیان کر رہے ہیں کہ ایرانی افواج کے سپہ سالار رستم نے دوہری زرہ پہن رکھی تھی۔ جنگ کے تیسرے روز رستم جنگ چھوڑ کر بھاگ گا اور ایک نہر میں چھلانگ لگا دی۔ چنانچہ ہلال بن علقمہ نے پہچان لیا اور ایک ہی وار سے اس کا دوہری زرہ میں روپوش سر اتار ڈالا۔ یہ خبر سن کر ایرانی شہنشاہ یزدگرد افغانستان کی طرف بھاگ نکلا۔ مکمل طور ایران تسخیر ہو گیا اور ایرانیوں کا تکبر غرور و خاک میں مل گیا۔ مسلمانوں میں موجود اس بہترین جنگی صفت کو علامہ محمد اقبال ایک اور جگہ بیان کرتے ہیں، شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی۔ الغرض علامہ اقبال مسلمان نوجوان کو اس کے اسلاف کی طاقت کا احاطہ کر کے اسے اس کی نسبت اور عظمت باور کرائی ہے اور کہتے ہیں کہ آج ایسے لوگ عالم اسلام سے ناپید ہو چکے ہیں اور اب یہ قصہ پارینہ بن چکا ہے۔ جی بیٹا، آج علامہ اقبال کی نظم کے صرف 2 اشعار کریں گے، اس کی تشریح آپ لوگوں نے کرنی ہے۔ کل تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔